الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 32ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ عزیز دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بھائی چارے کا تذکرہ کیا تھا۔ دوستو، اسی بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ختم کر دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ آج کی قسط میں ہم اس پیمان کے متن کو اس کے دفعات سمیت مختصراً پیش کریں گے۔ لیکن عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی محنت کے بارے میں۔ عزیز دوستو، ایک حکمت بالغہ اور دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات پر تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرہ ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، مجد و شرف اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ دوستو، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو۔ فرمایا کہ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں کوشاں ہوگا، اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت اس کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے،
یعنی کوئی پاکیزہ بول ہی بول دو۔ اور اسی کے پہلو با پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زخم قرار دیتے۔ البتہ اس سے اس شخص کو مستثنا قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بیدار ہو۔ دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کیں، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے استفادہ کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھنچے چلے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیتے، اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگا دیتے۔ اس طرح کی کوشش کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھوائی جس کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان، کہ یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دید کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دید کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا، یا دید کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا اور ان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن
کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا، اور اللہ کا ذمہ یعنی عہد ایک ہوگا۔ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و بیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم پچھلی اقساط میں بات کر چکے ہیں کہ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا، اور جس کا متن ابھی میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ اور نمبر 4، اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ اور نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ اور نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اور نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ اور نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اور نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دعویٰ بول دے گا
اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف سے دفاع کرے گا۔ اور نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ عزیز دوستو، اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ عزیز دوستو، امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ دوستو، پچھلی اقساط میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے۔ مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا تھا، اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے تھے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقاء کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کریں گے اور آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر ڈالیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ دوستو، اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقاء کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا کہ قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے یہود کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا تاکہ اس معاہدے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ بجھا دیا کرتی تھی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے ذرا کوئی خلوت کا وقت دیکھو، میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو سفیان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے،
اور یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا کہ سن، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ دوستو، پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکلے ہو، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہرا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ جواب آیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا کہ لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ دوستو، پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ عزیز دوستو، آج کی قصہ کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ بھی جاری ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں 33ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔